تجھے کو دھن ہے رہوں سب سے والا. انجیل میں لے کر کے آیا, زبور میں لے کر کے آیا, صحف آدم میں لایا ہوں, صحف شیش میں لایا ہوں. پھر ہے جبریل امین, آپ تو آئی وٹنس ہے. Tell me please, who is beautiful, who is good look, who is genius, who is smart. اخبرنی من فضلک من احسن الناس, من اجمل الناس, من اشرف الناس, من اعقل الناس. طائر سدرت جواب دیتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا, ویسٹ کو دیکھا, ساؤتھ کو دیکھا, نارتھ کو دیکھا, یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پھر سے کوشچن ہے, ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں دیکھا. بات لاجیکلی ہے, یہاں پبلک رہتی ہے, لیکن زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں نہیں آیا, نہ نوح کی شریعت میں آیا, نہ موسیٰ کی شریعت میں آیا, نہ عیسیٰ کی شریعت میں آیا, اور نہ ہی کبھی آپ نے بتایا, اور نہ ہی دنیا کا نیوٹن, آئنسٹائن, کیپلر, زرزانی چیلنج کرتا. پھر زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طائر سدرت کی طرف سے جواب ہوگا. ناقص سائل, اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب 20ویں صدی عیسوی کا سورج سطح عالم پر طلوع ہوگا. گوگل کا دور ہوگا, ٹویٹر کا دھمال ہوگا, انسٹاگرام میں لوگ مشغول ہوں گے, فیس بک میں لوگ لگے ہوں گے, www کے ذریعے پوری دنیا کو گوگل ولیج میں کنٹرول کر لیا گیا ہوگا. انسان راکٹ بنائے گا, انڈیگو بنائے گا, قطر ایئر لائنز بنائے گا, ایئر انڈیا بنائے گا, میزائل بنائے گا, انسان شٹل اسپیس بنائے گا جس کی رفتار 28,000 کلومیٹر پر آور ہوگی. انسان زمین چھوڑ کر اوپر چلا جائے گا, اسپیس میں رہے گا. آکسیجن, کاربن, ہائیڈروجن, نائٹروجن, فاسفورس کی تیاری چل رہی ہوگی. انسان اسپیس میں پلاٹی کی باتیں کر رہا ہوگا, انسان اسپیس میں بلڈنگ بیچنے تیاری کرنے کی بات کر رہا ہوگا. ایسے ماحول میں آکسفورڈ یونیورسٹی والا, کیمبرج یونیورسٹی والا, آئنسٹائن, نیوٹن کی اولاد نئے پلینیٹ سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ لائے اور یہ دعویٰ نہ کر دے فیروز پور کے سنی مسلمانوں تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت فلاں پلینیٹ پر ہے, اور حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل, کیونکہ ان کے زمانے میں شٹل اسپیس نہیں تھا, ان کے زمانے میں راکٹ نہیں تھا, ان کے زمانے میں ایئر انڈیا نہیں تھا, ان کے زمانے میں قطر ایئر لائنز نہیں تھا. طائر سدرہ نے صفحہ نخل مقطع کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا, بلکہ قلب یقلب تقلیبا, قلب تو فعل ماضی معروف وقت متکلم کا پاور بولتا ہے. میں نے صرف زمین کو نہیں دیکھا, میں نے مرکوری کو بھی دیکھا ہے, وینس کو بھی دیکھا ہے, مارس کو بھی دیکھا ہے, جوپیٹر کو بھی دیکھا ہے, سیٹرن کو بھی دیکھا ہے, یورینس کو بھی دیکھا ہے, نیپٹون کو بھی دیکھا ہے, پلوٹو کو بھی دیکھا ہے. جتنے پلینیٹ سائنٹسٹ ڈھونڈے اور جتنے ڈھونڈنے والے ہیں, ہر ایک پلینیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے دیکھا, اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے جو ججمنٹ دیا اس کی ترجمانی میرا امام, اچھے رضا, پیارے رضا, عاشق رضا, فاضل رضا, عالم رضا, جو حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, محقق بھی ہے, مجدد بھی ہے, مفسر بھی ہے, مشرح بھی ہے, جو اپنے وقت کے تمام ولیوں کا چیف لیڈر بھی ہے, اور تمام سائیکلوں کا باپ بھی ہے. دشتان 1274 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نبی علی خان کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کمٹیں لیتا ہوا اللہ نے جہاں ایک طرف مجدد بنایا تو دوسری طرف سائنٹسٹ بھی بنایا ہے. امام احمد رضا نے جبریل کی ترجمانی کی اور دنیا کی عدالت کو آواز دیا, آئی وٹنس چاہیے, جرمن والے آ جاؤ, لیبیا والے آ جاؤ, ٹونس والے آ جاؤ, امریکہ والے آ جاؤ, نائجیریا والے آ جاؤ, بحرین والے آ جاؤ, اٹلی والے آ جاؤ, دبئی والے آ جاؤ, آسٹریلیا والے آ جاؤ, آسٹریلیا والے آ جاؤ, تمام کنٹری کے ججوں آ جاؤ. آئی وٹنس حسن مصطفیٰ پر جبریل
ہمارے نبی حسین ہیں اور چشمدید گواہ ابھی بھی زندہ ہے، ان کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ عرس کا پروگرام، اس لیے ہم شروع کرتے ہیں عرس سے۔ عین رات پیش ہو سین ساکی عرس، فرق باطل اور وہابی اور بیابنا والے ابھی چگنالوی ذاکر نائک کی اولاد تسلیمہ نسرین سلمان رشدی کے فالوور آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ لوگ عرس کرتے ہیں کہاں نہیں؟ قرآن میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے؟ Yes, today I will prove. The word of us came in holy hadith. مرنے والے سے سوال ہوتا ہے من ربک، who is your God؟ تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، what is your religion؟ تیرا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، what was saying about this man؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پہلا سوال کا جواب دیا ربی اللہ، result not out. A question again arise، ربی اللہ اگر جواب دیا میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد یہ ڈکلیئر ہو جانا چاہیے هذا عبدی ففرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، یہ میرا بندہ ہے، جنت کا کپڑا پہنا اور دروازہ کھولو، نیک اور صالح بننا ہے۔ دوسرا سوال میرا رب اللہ جب بول دیا تو دوسرے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے میرا رب اللہ یہ صرف فیروز پور کا سنی تھوڑی بولتا، ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے میرا رب اللہ، نیتن یاہو بھی بولتا میرا رب اللہ، بائیڈن بھی بولتا میرا رب اللہ، یہودیوں کا اسرائیل والوں کا کیا کہنا ہے؟ میرا رب اللہ میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، امریکہ کے کرسچن میرا رب اللہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے یہودی نصرانی کرسچن اور اسرائیل کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو، جواب دیا نو دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تو بات کلیئر ہوگی، اس کا رب اللہ ہے اور اس کا دین اسلام ہے، یعنی مسلمان۔ تیسرے سوال کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، لیکن میرا دین اسلام ہے، اس کے باوجود اللہ نے تیسرا سوال کروایا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا رب اللہ میرا دین اسلام ہے، یہ صرف سنی تھوڑی بولتا، اشرف علی خانوی کا ماننے والا بھی بولتا، رشید احمد گنگوہی کا فالوور بھی بولتا، بھوپال والا، دلی والا، چلی والا بھی بولتا، پھر باقی والا بھی بولتے ہیں، دنیا کے جتنے وہاں بھی بولتے یہ سب بولتے میرا رب اللہ میرا دین اسلام۔ اس لیے اللہ نے تیسرا سوال رکھوایا ماں کا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہی کہتے تھے جو اشرف علی خانوی بولتا تھا کہ یہ نبی مر کے مٹی میں ملے گا معاذ اللہ رب العالمین، یا پھر یہ کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب یہ تیسرے سوال کا جواب کیا دے گا؟ میرا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف وہی جواب دے پائے گا جو نبی کو پہچانتا، جو نبی کو نہیں پہچانے گا وہ جواب نہیں دے، اور نبی کو کون پہچانے گا؟ حدیث شریف من صلی علی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى الله له من الحاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا ثم يؤكد الله بذلك مرة إلى الآخر ويخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی شخص نبی پر صلاۃ و سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کرتا ہے، وہ فرشتہ درود لے کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام یہ، لگردادا کا نام یہ، حگردادا کا نام یہ، جگردادا کا نام یہ، الی عشیرتہ خاندان کا نام لے کر کے فرشتہ پیش کرتا ہے۔
फॉर एग्जाम्पल ये फिरोजपुर का फला सुन्नी मुसलमान है, इसके बाप दादा नाना और दादा का नाम ये है। अगला जुमला है इसमें क्या है, मैं उस पर्ची को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नाम को सफेद रजिस्टर में सेव कर लेता हूं, वो साबित कर लेता हूं, महफूज कर लेता हूं, रख लेता हूं इंगली अपने पास, फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर। अब क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं क्योंकि भूल जाता हूं, मैं इंसान गुनाहगार से आता हूं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेमोरी पावर किनका स्ट्रॉन्ग है पता? न्यूटन साइंटिस्ट तो कोई माना ही नहीं रखता। अल्लाह ने आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अक्ल दी है, वो रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो नबी बोलिए, फिर सहीफतिन बैदा सफेद रजिस्टर में महफूज क्यों? नबी को जरूरत नहीं, हमें जरूरत। और हमारी जरूरत सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? दुनिया की जरूरतें मुख्तसर है, सबसे ज्यादा आखिरत में इंसान को जरूरत पड़ेगी, और आखिरत की इब्तिदा कब्र से होती है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावत, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, सबसे ज्यादा जरूरत कब्र में। अब सवाल क्या हो रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और इस मर्द से मुराद कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जा रहा, मुर्दा से पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और नबी कब्र में मौजूद, और नबी के पास वो फाइल है जिस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम लिखा हुआ बाप दादा के नाम के साथ, और पूरी दुनिया में जुम्मा के दिन खड़े होकर मस्जिद में सलातो सलाम कौन पढ़ता? शिया नहीं पढ़ता, वहाबी नहीं पढ़ता, देवबंदी नहीं पढ़ता, अहले हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ मसलक के आला हज़रत सुन्नी सहीहुल अक़ीदा वाला दुरूद शरीफ पढ़ता, और हदीस में भी जुम्मा का लफ्ज़ है, और जुम्मा के दिन सुन्नी सलातो सलाम नहीं पढ़ता। लिहाजा उनका नाम नबी की फाइल में मौजूद, और नबी के बारे में पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बईद नहीं है, हमारे नबी मुर्दा को देखकर, नकीरेन के सवाल को देखकर ये कहे, फरिश्तों इनसे ना पूछो, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे पर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसका तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामों ने आपस में छुपा ले सरवर, और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या? बंदा आजाद शुदा है ये हमारे का, कैसा लेते हो हिसाब? लिहाजा तीनों सवालों का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा देगा, इसलिए तीसरा सवाल रखवाया गया है, तमाम फिरक़े बातिला को छांटने के लिए। उर्स की दलील आ रही है, उर्स कहते हैं शादी, अरूस कहते हैं दुल्हन, और अरीस कहते हैं दूल्हा। जब तीनों सवालों का जवाब दे देता है मुर्दा, तब आवाज आती है कनौतिल उरूस, ये उर्स का लफ्ज़ है, सो जा जैसे दुल्हन सोती। नंबर 1 दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हे का इंतजार करती। नम कनौतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, उरूस कहते हैं दुल्हन को, और ये बना उर्स से, उर्स मस्दक, अरूस मुश्तक, उर्स मस्दक, अरीस मुश्तक। ऐसे ही जैसे क्रिकेट मस्दक, क्रिकेटर मुश्तक, प्लेयर मस्दक, प्लेयर मुश्तक, शर्फ मस्दक, शारिफ मुश्तक, फज़ल मस्दक, फाज़िल मुश्तक, इल्म मस्दक, आलिम मुश्तक, उर्स मस्दक, अरूस मुश्तक,
तक पता ये चला उसके बगैर अरूस वजूद में आ ही नहीं सकता, जैसे इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसे ही उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में उर्स आया, मुस्तक की सूरत में उर्स का लफ्ज आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकर का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इस्माइल किबलवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इब्ने तैमिया का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा ने दिया है, आज भी 6वीं शरीफ मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है, आज भी उससे रस्मी मनाते हैं। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, इसलिए फिरोजपुर वाले आज उर्से मुफ्ती आजम मना रहे हैं। जो तीनों सवालों का जवाब देता है उस उन्हीं का होता है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह तीनों सवालों का जवाब दिया। तीसरा सवाल क्या था? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने। 4 बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आज़म अबू हनीफा सबसे बड़े। इमाम मालिक से पूछा मुनकर नकीर इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? तो जानते हैं इमाम मालिक क्या जवाब देते हैं? जिंदगी भर इन्हीं के बारे में मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ पढ़ाते आया है। जिंदगी भर इन्हीं के बारे में हदीस पढ़ाते आया। अब गुलाम जिलानी ऐसा ही बोलता है, बईद नहीं है। जब आला हजरत से पूछा गया हो बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो आला हजरत ने जवाब दिया हो ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो। इनके बारे में पूछ रहे हो? वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बड़ी नहीं है जब मुफ्ती आजम से पूछा गया हो बता माफी तक तकूनो फी हाज़ा रसूल इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मेरे मुफ्ती आजम ने जवाब दिया हो ये हमारा नबी है, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है। चल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह, कल आपने हमसे बेशतर खतीब से आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से सुना। आज मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह के हवाले से बताऊंगा कि ये अफजल और आला और इतने मकबूल कैसे कि एक ज़ाब्ता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट वाह क्यों खालिक अल्लाह हर ऐब से पाक है, और जो अल्लाह के जितने ज्यादा करीब होगा उतनी ही अफजल वाला। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ली मअल्लाहि वक्त, मेरा अल्लाह के साथ स्पेशल वक्त है, उस वक्त में सिर्फ मैं होता हूं, मेरा रब होता है, तीसरा कोई नहीं होता। ये माँ का लफ्ज आया, माँ। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो आप फोन करें 9009019530। कलेक्टर साहब यहाँ पे पुलिस भेज दीजिए, रात से 2 मिनट में पुलिस आ जाए।
کس نے فون لگایا تھا؟ وہ آدمی جو کلیکٹر کے ساتھ میں رہتا ہے، بنتی ہے کلیکٹر سے، کلیکٹر کے قریب رہنا فخر کرے گا، کلیکٹر سے میری بنتی ہے، ہم لوگ چائے پیتے رہتے ہیں، ڈی ایم سے میری بنتی ہے، سی ایم سے میری بنتی ہے، جو جس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے فرینک ہوتا ہے، فرینک ہوتا ہے، نیئرسٹ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری اللہ کی معیت، یہ لفظ ہے، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لی مع اللہ خوف کا لفظ ہے۔ یہ بات ہو گئی، اب آئیے نیچے، صحابہ میں نبی کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت تک نبیوں کے بعد سب سے افضل بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہاں بھی معیت کا لفظ آیا، قرآن شریف میں آیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو معنا کا لفظ آیا، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو ہمارے کا لفظ آیا ہے اس میں دو لوگ شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو مع اللہ کی معیت حضرت ابو بکر کو حاصل، اور روئے زمین پر نبی سے سب سے زیادہ کوئی قریب تھے، سب سے زیادہ نبی کے قریب کوئی رہے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے قیامت تک نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر۔ کیوں؟ معنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ۔ معیت یہاں بھی حاصل ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات، خواتین قیامت تک تمام خواتین سے افضل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جانتے ہیں ایک آیت، اور وہ آیت کیا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، مباہلہ والی آیت۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو برا ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لفظ دیکھتے نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اس میں جو عورت اس وقت موجود تھی، امراۃ العربی میں کہتے ہیں ایک عورت، امراءتان دو عورت، نساء بہت ساری عورت، پلیورل جمع، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، آپ لوگ کو بتا رہا۔ قرآن شریف میں امراۃ کا لفظ نہیں آیا، وہاں جو عورت تھی وہ صرف خاتون جنت فاطمہ الزہرا، مرد میں حضرت علی تھے، بیٹے میں حسن و حسین تھے، اور عورت میں صرف ایک عورت ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ نبی فرما رہے ہیں ہم اپنی عورت کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاتے۔ ہم اپنی عورت میں صرف ایک خاتون جنت، اور تم اپنی عورتوں میں تم دنیا کی تمام عورتوں کو لاتے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں ترازو کے ایک پلے میں دنیا کی تمام خواتین کو ڈال دے، اور دوسرے پلے میں تنہا فاطمہ الزہرا کو ڈال دے۔ فاطمہ الزہرا کی افضلیت تمام خواتین پہ بھاری ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی عورتیں، ماڈرن عورتیں 70,000 کی کرتی سلوار پہن کر بھی اپنے بدن کو ڈھانپ نہیں سک رہی ہے۔ ان کا بدن دکھتا رہتا ہے، مگر 17 لگی چادر پہن کر حضرت فاطمہ نے اپنے بال کو غیر محرم کو بڑی بات ہے، چاندی کو بھی دیکھنے نہیں دیا ہے، سورج کو بھی دیکھنے نہیں دیا ہے، پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ جب بھی پڑھائی کا قلندر بولتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محرم ہے، اس نے دار نزاہت پہ لاکھ نعرہ تکبیر اللہ نبی سب سے افضل ہے۔ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ امام حسین کا سجدہ سب سے افضل کیسے ہے؟ جب اس کی ہم نے غور کیا تو قرآن شریف کی ایک آیت نظر آئی۔ وہ آیت کون؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے جسٹ بعد آیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا. اس سے پہلے کیا آیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. مع کا لفظ یہاں دیا ہے، معیت الہی. 22,000 ادھر ہے اور یہاں 72 سے 82 ہے. صبر کدھر تھا؟ سب لوگ جانتے ہیں پانی حسین پر بنتا، سب لوگ جانتے ہیں کھانا حسین پر بنتا. ابھی مفتی شہریار صاحب نے بول دیا کربلا کا 90% واقعہ گڑھا ہوا، من بن کہانی. غلط کہا. شیعوں کی روایت کی میں بات نہیں کرتا، شیعوں کے جلسے کی بات نہیں کرتا، وہ تو 100% باطل 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 52 بچوں سے کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے. وہ حضرت علی کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نبی کی توہین کرتے ہیں. لیکن سنی جلسوں میں جو تاریخ کربلا بیان کی جاتی ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے 90% صحیح ہے، 90%. کیونکہ تمام مقررین سنیوں کے جو علماء ہیں محرم میں تاریخ کربلا کو بیان کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موسٹلی جو کتاب ہوتی ہے وہ خطبات محرم ہوتی ہے، اور خطبات محرم مفتی جلال الدین علی رحمتی کی کتاب. اس وجہ سے یہ کہنا کہ 90% غلط ہے، یہ غلط ہے. صحیح ہے کہ 90% صحیح ہے، 10% کچھ غیر عالم خطیب اگر وہ علم کی بنیاد پر بیان کر دیتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری. حافظ صبر و تحمل کی نہ امام حسین کی طرف. اس کا مطلب ان اللہ مع الصابرین یہ یزیدیوں کے لیے نہیں ہے. صابر تو حسین اور حسین ہی تھے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا آخری سجدہ، اچھا سجدے کل 3 ہیں جس نے دنیا کے اندر انقلاب لایا. 3 سجدے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. پہلا سجدہ جنگ بدر میں نبی نے کیا، ادھر 313 ادھر 950 تھے. حضرت علی چند کافروں کو مدد کرنے کے بعد جا کے اپنی باڈی کو ریچارج کرنے کے لیے نبی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو نبی حالت سجدے میں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا، نبی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ رہے. جنگ بدر کے سجدے میں نبی پڑھ رہے تھے یا حج یا قیوم یا حج یا قیوم یا حج یا قیوم، اے حی اے قیوم اے قیوم اے زندہ، اے زندہ کی زندگی دینے والا، اے زندہ کی ساتھ رہنے والا، اے قائم کی ساتھ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. بیان میں پروردگار عالم کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں. یا حج یا قیوم. حضرت علی دیکھیں سجدے میں ہے نبی، پھر چلے گئے. چند کافروں کو جہنم نصیب کیا. پھر آگے دیکھے کہ نبی کو دیکھ لوں ذرا تو اپنے آپ کو ریفریش کر لوں گا. نبی سجدے میں یا حج یا قیوم یا حج یا قیوم. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم نبی نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک ہم جنگ جیت نہیں گئے. سوال پیدا ہوتا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے نا، جواب ملے گا دین زخمی نہ ہو جائے کیونکہ دین خطرے میں ہے. 313 میں سمٹا ہوا ہے، 950 اسلام کو نصب و نابود کرنے کے لیے ہے. اس لیے میں سجدے میں ہوں. تصورات میں جواب آئے گا اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو دین زخمی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. دین کو بچا دیا سجدے میں جا کے. دوسرا سجدہ جس نے انقلاب برپا کیا ہے وہ مسجد نبوی کا سجدہ ہے. پیارے مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہے، امام حسین پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. یہاں سبحان ربی الاعلیٰ ہے مگر 3 5 7 بار نہیں، کاؤنٹ لیس بے شمار انگنت سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 10 12 15 20 40 50 60 70 80 90 آئی ڈونٹ نو کاؤنٹ. کتنی بار نبی نے پڑھا مجھے نہیں معلوم، مگر سوال ہے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے نا، جواب ملے گا حسین کو صرف جسم مت سمجھنا، حسین دین ہے. اور بات نہیں سمجھ میں آئے تو میرے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے خواجہ سے پوچھ لینا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین. بات سمجھ میں آ گئی. مسجد نبوی میں نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کہا دین زخمی نہ ہو جائے، دین زخمی نہ ہو جائے. تیسرا سجدہ میدان کربلا کا ہے. یزیدیوں نے سجدے میں جاتے دیکھا ہے، ہر نے دیکھا ہے. یزید نے یہ ہر نہیں، ہر تو پہلے شہید ہو چکے تھے، بلکہ ابن زیاد نے دیکھا ہے، ابن
سعد نے دیکھا ہے 22,000 یزیدیوں میں جو زندہ تھے ان سب نے سجدے میں جاتے ہوئے آقا حسین کو دیکھا. ہم ذرا پوچھئے آقا حسین سجدے سے سر اٹھائیے گا جواب ملے گا نانا کی سنت کو زندہ کر رہا ہو. بدر میں نہیں اٹھایا دین زخمی نہ ہو گئے, مسجد نبوی میں نہیں اٹھایا دین زخمی نہ ہو گئے. اس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا دین زخمی نہ ہو جائے. کلندر اللہ ہوئی اس سجدے کے بارے میں لکھتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت عظمت کربلا نعرہ تکبیر. سب سے افضل سجدہ کیوں؟ مہا 10,1272 ہجری 14 دن 1856 میں بھارت کا نقشہ کچھ عجیب تھا. شرک کا جرداز کرنا احمد مختار پر, متقی کے لوگ علم سجد ابرار پر, ہر ولی ہر غوث میں بے دستوں کا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلانا ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا. سورہ تسلی کی نیلی دھیرے سیماب سے ایک گرم ٹوٹی اچانک چرچ پر محتاب سے. اس گرم کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسول کا فاصلہ کہنے لگے. اس گرم نے راہ ایمان کو مربع کر دیا, خاروں کو گھوڑے کر دیا. اور ایمان و قرمت لینے کے حبا زندہ باد, زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. اب یہ رحمت ان کے مرکز پر گہرواری کرے, حج تک شان کریمی ناز کرداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری کے لیے خدا کی رحمتیں ہو. اے امیر کارواں تجھ پر اس 15ویں صدی ہجری میں 14ویں صدی ہجری میں بڑے بڑے علماء بھارت کے اندر موجود تھے, ایسٹ سے ویسٹ تک, ساؤتھ سے نارتھ تک. مگر سب سے زیادہ نبی کی شخصیت کو جس نے بچایا ہے, سب سے زیادہ نبی کے قانون کو جس نے بچایا ہے, سب سے زیادہ نبی کے سسٹم کو جس نے بچایا ہے, سب سے زیادہ علم غیب مصطفیٰ کا جس نے ڈیفینس کیا ہے, سب سے زیادہ عظمت مصطفیٰ کا جس نے جھنڈا لہرایا ہے, بلکہ سب سے زیادہ جس نے اپنے دل کو گنبد خضرا کے نیچے بسایا لگایا گزارا ہے, وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان ہے. اس لیے سب کو حضرت بنے ہیں, مگر اللہ نے ماہیت مصطفیٰ کی بنیاد پر احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے اور ان کے سسٹم کو مسلک اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے. امام اس کو محبت سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہے ہیں, نبی کے قدموں میں رہے ہیں, نبی کے شہر میں رہے ہیں. اس کی دلیل اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے, اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس کا ابھی کو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے ہم ہے خدایا. ہمارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. جماعت اولیاء اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاشنا شروع کر دی, کیونکہ اے خدا کے بندوں کا لفظ آیا ہے اور خدا کے بندوں سے مراد وہاں پر ہم فیروز والے نہیں ہیں, کلیا چک والے نہیں ہیں, مالدہ والے نہیں ہیں, احمد آباد شاعرہ احمد آباد والے نہیں ہیں, گجرات والے کرناٹک والے نہیں ہیں. اس سے مراد پوری دنیا میں ولیوں کی جماعت ہے. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, کیونکہ ہم لوگ کہاں دل کو ڈھونڈ پائیں گے, اپنے دل کی خبر نہیں ہے, دوسروں کا دل کہاں تلاش پائیں گے. جماعت اولیاء اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاشنے لگی. لندن میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, امریکہ میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, شام میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, یمن میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, مکہ میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, آب زمزم کے قریب تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, حتیم کعبہ میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, سفر مروا کے مزار میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, مقام ابراہیم پہ تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا, دل نہ ملا. تلاشتے تلاشتے اللہ کے ولیوں کی جماعت مدینہ شریف پہنچتی ہے. گنبد خضرا کے نیچے دیکھا, در نبی کے اوپر قربت اقدس کے اوپر عشق مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت کا دل وجہ چل رہا تھا, گھوم رہا تھا, لوٹ رہا تھا. اعلیٰ حضرت کے دل کو دیکھنے کے بعد جماعت اولیاء خوش ہو گئی. ہمارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا تھا مشکل, در روضہ کے مقابل ہم
फराइदी का अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खुल्फे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर। माइयत का कमाल बता रहा हूँ। अब जरा बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन लें। ये बुखारी शरीफ किसने लिखा? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। अब ये वो किताब है जिसका कोई मुहावरा भी इनकार नहीं कर सकता। देवान सहारनपुर सब में एक किताब चलती, नदवा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, हर जगह एक किताब पढ़ाई जाती है, बुखारी शरीफ। इसके अंदर माँ का कमाल है, माँ के बारे में क्या है। ये बुखारी शरीफ है। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी हदीस में आया है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल व माज़ा अअद्द लहा क़ाल ला शैअ इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्ता। हदीस शरीफ में यह एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कयामत कब आएगी? कहा आपने कयामत की क्या तैयारी की? तो वो साहिब जवाब देते हैं तैयारी की कोई खास नहीं है, बस अल्लाह और रसूल से प्यार करता है, अल्लाह और रसूल से लव, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। आनी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसी के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं, उसी के साथ में। इसका मतलब फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई कुत्ता से प्यार करता है तो कुत्ता के साथ रहेगा, अगर कोई कैट से प्यार करता है तो कैट के साथ रहेगा, अगर कोई मकान से प्यार करता है तो मकान के साथ रहेगा, अगर कोई दौलत से प्यार करता है तो दौलत के साथ रहेगा, अगर कोई सेल्फी में इंटरेस्टेड है तो सेल्फी के साथ रहेगा। जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ अंत मअ मन अहबब्ता। लेकिन कमाल क्या है? नबी सबसे अफजल मइयत इलाही की वजह से, मां का लफ्ज वहां की। अबू बकर सबसे अफजल मइयत मुस्तफा की वजह से। हजरत इमाम हुसैन का सजदा सबसे अफजल मइयत इलाही की बुनियाद पर। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद बन गए, तमाम उलमा के लीडर अपनी सदी में, क्यों? मइयत मुस्तफा की बुनियाद। बुखारी शरीफ के अंदर क्लियर है, अंत मअ मन अहबब्ता, आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ रहेंगे। इसलिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम नबी के साथ रहें और अफजल बने तो हमें नबी से प्यार करना होगा, और नबी से प्यार करने के लिए रिस्पेक्ट, लव, फॉलो, ताज़ीम करनी होगी, इत्तिबा करना होगा और मोहब्बत करनी होगी। तीन चीज मोहब्बत के ज़ाते में, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, ताज़ीम, मोहब्बत और इत्तिबा। ताज़ीम सबसे ज्यादा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी। हजरत उमर की हदीस बहुत फेमस है, उमर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते कि नहीं करते? क्या करता ना या रसूल अल्लाह? बोले जान से ज्यादा, बोले ना जान से ज्यादा नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। तो वो उमर नबी के गिर्द अपने वजूद को घुमाते थे, फौरन वजूद किया, आज से जान से भी ज्यादा